مفتی عبدل عزیز کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا. یقیناً یہ پاکستان کے کوئی مشہور مفتی ہیں کہ جو اس قدر شور مچ گیا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ لال مسجد والے مفتی تو نہیں، ان کا نام بھی عبدل عزیز تھا، لیکن بہرحال یہ جو بھی کہ مفتی ہیں، شکل پہ ان کے بہت نور برس رہا ہے. جب بھی کیمرہ ان کے چہرے کی طرف جاتا ہے نا. میں اس ویڈیو کی بات کری جو مولوی صاحب کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے ان کے شاگرد نے شیئر کر دی. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مولوی عبدالعزیز یا مولانا عبدالعزیز یا مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو جا کر دیکھیں، جو ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے ان کے شاگرد نے چھپ کر بنائی ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ خود ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن بہرحال تو مولوی صاحب جو ہے نا، ان کے چہرے پہ بالکل نور ہے. آپ اگر ان کے چہرے پہ کیمرہ جاتا ہے نا تو وہ نمازوں کا نور، ہو سکتا ہے محراب بھی ہو ان کے فور ہیڈ پہ، تو وہ داڑھی، سفید داڑھی سے نور انسان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور فاؤنڈیشن سے بھی نور آ جاتا ہے. تو جب میں ریسرچ کر رہی تھی نا، پہلے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ مولوی جو ہے وہ کیا ضرورت سے زیادہ پرورٹ ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویسے تو ہوموسیکشوالٹی کو اب ہم سارے تسلیم کرنا شروع ہو گئے، ہم جنس پرستی کو ہم تسلیم کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اگر دو مرد جو کہ بالغ ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ اس ویڈیو میں جو ہے لڑکا 18 سے اوپر لگ رہا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو استعمال کریں. اور اس میں یقیناً یہ تو جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ 18 سے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے یہ مفتی جو ہے چھوٹے بچوں کو، 12 سال کے، 13 سال کے، 11 سال کے، 10 سال کے، 9 سال کے بچوں کو بھی استعمال کر چکا ہوگا. ویڈیو تو اب بنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ استعمال بھی اس نے صرف ابھی کیا ہے. جب ایک چور پکڑا جاتا ہے تو وہ بہت سالوں سے چوری کر رہا ہوتا ہے. بہرحال میں اس موضوع پہ بات کرنے لگی تھی کہ جب میں نے ریسرچ کی، ابھی بھی ریسرچ جاری ہے، لیکن جب میں ایکٹیولی ریسرچ کری تھی تو بہت سارے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بتاتے تھے کہ جو لبرل بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ جب وہ کسی حجابی کو ڈیٹ کرتے ہیں نا، تو جیسی جنسی باتیں اور گندی باتیں ایک حجابی عورت کرتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جیسی جو لبرل خواتین ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کس حد تک ڈرٹی ٹاک جس کو آپ کہتے ہیں، گندی باتیں جو لوگ کرتے ہیں تھرل حاصل کرنے کے لیے اور جنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ ایک حجابی عورت جیسی ان کی لوگوں کی حجابی گرل فرینڈس کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی لبرل گرل فرینڈس نہیں کر سکتی. تو میں نے اصل میں اس بات کو نا اس وقت اہمیت نہیں دی شروع میں، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں یہ خود لبرل ٹائپ لوگ ہیں، تو یہ مذہب سے نفرت کرتے ہیں. مذہب کے ظاہر ہے میں بھی مذہب سے دور ہٹ چکی ہوں، ٹھیک ہے. پھر حجاب کو بھی میں دور ہٹ چکی ہوں، رائٹ. لیکن میں ایک اصول پہ بلیو کرتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے آپ اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو میں یا اس کے بارے میں جو ہے بائسڈ اپینین جو ہے نا، وہ صرف اس لیے کہ آپ حجابی عورتوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ یہ کہیں اگر کہ حجابی عورتیں زیادہ پرورژن رکھتی ہیں یا زیادہ گندی باتیں کرتی ہیں تو میں اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گی. تو میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس موضوع پہ میں نے اس لیے کبھی لکھا بھی نہیں. لیکن پھر نا کئی دفعہ پڑھنے کے بعد نا میں نے سوچا کہ ایک ریسرچر کی حیثیت سے مجھے ضرور اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس کے نتیجہ 2 باتیں نکالی کہ ایک تو یہ کہ شاید ایک مرد جو ہے نا وہ امید نہیں کرتا کہ ایک حجابی عورت کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی. کئی لوگوں نے مجھے بات کہی کہ 2 دفعہ کی چیٹ میں ہی نا یہ عورتیں ایسے گندے الفاظ بولنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی کہ میں سپورٹ میں ہوں. اگر کوئی بولتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے سنتا ہے تو اس میں ڈرٹی ٹاک میں جو ہے وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پہلے میں نے سوچا کہ یہ مطلب کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، پہلے میں نے کیسے غلط کہہ رہے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ یہ شاید اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک لبرل عورت کہتی ہوگی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اسے تو ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ وہ جنسی طور پہ آزاد ہے. لیکن جو عورت حجاب کرتی ہے اور مذہبی سی ہے، یہ بیچارے سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کتنی چھوئی بنے گی. تو وہ جذبات کی آگ میں بہکتی ہوئی لہکتی ہوئی وہ عورت جب ان کے ساتھ ڈرٹی ٹاک کرتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ او مائی گاڈ، مذہبی عورتیں تو بہت زیادہ پرورژن کا شکار ہیں. لیکن پھر ایک اور بات جو مذہبی لوگوں کے بارے میں نے سمجھنی شروع کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں،
یہ بات نہیں ہے کہ مذہب ان کو پرورژن سکھاتا ہے یا ان کو اس طرح کا بہت ہی ٹوسٹڈ انسان بناتا ہے کہ یہ بچوں کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو اصل میں ٹوسٹڈ ذہن والے پرورژن والے جرائم پیشہ جنسی لوگ ہیں نا، وہ ایک لبادہ اوڑھتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے وہ مذہبی بن جاتے ہیں. یہ شاید یہ مولوی جو ہے یہ بچوں کا استعمال کرنے والا گندا انسان پہلے ہی ہوگا، لیکن یہ پھر اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھا تاکہ اس کی حرکات چھپ سکیں. بہت سارے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو طوائفیں ہیں نا اور جو ڈانسرز وغیرہ ہیں وہ برقعے لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، بازاروں میں جب جاتی ہیں آپ ان کو یہ حجاب برقعے والی عورتیں ہیں ساری، یہ پرائیویٹ کمروں میں جو کرتی ہیں وہ برہنہ ہو کے جو ڈانس کرتی ہیں وہ ایک الگ ان کا حصہ ہے. لیکن یہی عورت جب بازار جائے گی یا کوئی ہمسایہ ہو یا کوئی اس طرح، کوئی نہیں بتا سکتا جس کو انلیس کہ کسی کو پتہ ہو کہ یہ یقین کریں جتنی یقین کیا کریں، آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. میں نے کون سا آپ کو کوئی خبر سنائی ہے، بہت مذہبی ہیں یہ، 500 کی نمازی ہیں، ساری بازار حسن کی، خیر بازار حسن تو برا ہی نہیں ہے، عامی عورتیں ہیں، یہ 500 کی نمازی بھی ہیں، یہ حجاب بھی لیتی ہیں، اللہ اللہ بھی کرتی ہیں. پچھلے دنوں پھر ایک تو اینکر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو یہ کسی اینکر نے جا کے بہت ساری عورتیں کھڑی تھی سڑک پہ، ان کے انٹرویو کیے، طوائفیں ہیں، تو وہ ساری آپ ان کی باتیں سے انہوں نے بڑی بڑی چادروں کی بکلیں لی ہوئی ہیں، سروں پہ چادریں لی ہیں اور حجاب پہنے میں، اور وہ کھڑی ہیں سڑکوں پہ بندوں کے انتظار میں کہ انہوں نے بندے وہاں سے اٹھانے. پھر وہ ظاہر جو ہمارے اینکر ہیں شاطر نظر رکھتے ہیں تو پہنچ کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں، یہ دھندا کیوں کرتی ہیں. تو وہ پھر اپنے ظاہر آپ پاکستان میں جب کوئی سے یہ سوال کرتا ہے نا تو وہ یہ سننے کے لیے نہیں کرتا کہ جی پیسے بنانے کا آسان طریقہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بھٹے پہ اینٹیں اٹھاؤں یا میں دوبارہ سے اسکول جوائن کروں، یہ مجھے اس طرح سیکس بھی مل جاتا ہے چلو، اور تو یہ وہ نہیں آپ کو کہیں گی، وہ آپ کو یہی کہیں گی کہ میں مجبوری بھی ہوگی، مجبوری بھی ہے. مجبوری کس کی نہیں ہوتی؟ ہر جاب ہی جو ہے نا وہ تقریباً مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت کم جابز ایسی ہیں کہ جو کیریئرز ہیں، مطلب سیاستدان ہو گئے، کھلاڑی ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، اس طرح کی جابز کے جو انسان کا سوشل سٹیٹس بھی ایلیویٹ کرتی ہیں. سیلیبریٹی ہو گئے، ایکٹر ہو گئے، سنگرز ہو گئے، اس میں کچھ شوق ہے. لیکن عام جابز جو ہیں زیادہ تر وہ اصل میں کوئی کرنا تو پسند نہیں کرتا نا، مفت پیسے مل جائیں تو وہ تو یقیناً یہ جسم فروشی کا دھندا ہے. ان لوگوں کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ کچھ پسند ہوگا اپنا کام، کچھ نہیں پسند ہوگا، کسی کے ساتھ پسند ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں پسند ہوگا، یہ بھی ہے نا. تو میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ جو شاید پہلے سے ہی پرورژن رکھنے والے لوگ ہیں وہ پھر مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی شبہ نہ کر سکے. تو یہ بالکل یہی مولویوں کا حال ہے. تو مجھے اصل میں مفتی عبدالعزیز جو ہے نا، اگر یہ انسان صرف ہم جنس پرست ہوتا اور اس کا کوئی لڑکا اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کرا ہوتا تو مجھے اعتراض نہیں ہونا تھا. لیکن ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو ہمیں پہلے بھی پتہ تھی، کس کو نہیں پتہ، کہ مدرسوں میں، بس اس میں ایک اور بات ابھی شارٹلی ایڈ کرتی ہوں کہ مدرسوں میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے مولوی چھوٹے بچوں کو، اور یہ ایک ایکسیپٹیبل ان کا کام ہے کہ ہر مسجد اور مدرسے کا جو مولوی ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ دوسرا بھی یہ کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سارے مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر ملے ہوئے ہیں اور وہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کی عصمت کی اور پاکیزگی کی گواہیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پردے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ سارے یہ کام کریں. تو ان کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے بچے بھی، میں نے سنا ہے، میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے کہ مولوی عزیز، مفتی عزیز عبدالعزیز کے بچے کا بیٹا اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو بیٹا خود بھی یہی ہوگا نا، بیٹا خود بھی ہوگا، وہ بھی بچوں کو استعمال کرتا ہوگا. اس کو باپ کا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی بیوی کو نہیں پتہ ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت بیوی رہے اتنے سال اور اس کو پتہ نہ ہو کہ شوہر بچوں کا استعمال کرتا ہے؟ بیوی کو بھی پتہ ہوگا، بیوی کی اپنی کوئی پرورژنز ہوں گی. مولویوں کی بیویاں بھی بڑی چیز ہوتی ہیں ان معاملوں میں، ان کی بھی آپ کہانیاں سنیں تو مولویوں نے خود بھی انوالو کی ہوتی ہیں کئی دفعہ. پتہ ہے یہ لبادہ ہے،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں جو ہیں اس پہ نا وہ جو کتاب بھی لکھی تھی بلیسمی کے نام سے پاکستان کی کسی خاتون نے, اس پہ کسی پیر کا ذکر تھا کہ کیسی کیسی وہ حرکتیں کرتا تھا. تو وہ یہی ہے کہ یہ لوگ اصل میں پرورژن کی پہلے ہی ہوتی ہے, یہ لبادہ اوڑھتے ہیں. تو اس مولوی کے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہوں گی, لیکن اس نے لبادہ مذہب کا اوڑھا, مذہب کو استعمال کیا, کیونکہ مذہب تو میں نہیں آپ کو کہتا نا کہ آپ جا کے بچوں کو استعمال کریں. یہ گندے لوگ ہیں جو کہ مذہب میں جاتے ہیں اور جو اور بھی مولوی بن جاتے ہیں. اور کیونکہ مذہبی تو ہم بھی تھے ایک زمانے میں, رائے ہم تھوڑا ہی مطلب ایسے بن گئے تھے. جب ہم مذہبی تھے تو بھی ہم ایسے نہیں تھے, اب ہم لبرل ہیں تو بھی ایسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم بچوں کا استعمال یا کوئی بھی ایسی حرکت جو ہے وہ مطلب نہیں کرتے, رائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ایک دلچسپ بات ہے کہ آج تک اتنی ویڈیوز عورتوں کی بھی نکلی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں عورتیں پکڑی گئیں, مرد بھی پکڑے گئے. کوئی ایک لبرل عورت کی ویڈیو نہیں نکلی. سب ویڈیوز جو نکلی ہیں اس میں حجابیں ہیں, اس میں یہی برقعے ابائے پہنے ہوئے ہیں عورتوں نے. اب وہ یہ میں نے بتایا نا کہ میں نے جب ریسرچ شروع کری نا تو کئی لوگوں نے جنہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کی بہنیں ان سے بڑی ہیں عمر میں. کئی تو نہیں 3-4 جنہوں نے اپنی کہانیاں شیئر کی, ان کی بہنیں ان سے بڑی ہیں عمر میں, لیکن وہ بہنوں نے ہی یہ سلسلے شروع کیے جنہوں نے کم از کم مجھے کہانی بتائی ہے. ایم شور کہ بہت سارے بھائی بھی ایسے سلسلے شروع کرتے ہیں. تو وہ برقعے لینے والی بہنیں ہیں, برقعے کہتے لے کے نکلتی ہیں, اور کوئی محلے میں گھر میں کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ برقعے لیتی ہیں. تو یہ ایک نا لبادہ ہے لوگوں کا, جو کہ تو آپ کبھی بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن مولویوں پہ بھروسہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ہمارے ماں باپ کو بھی یہ بات پتہ تھی. مطلب یہ تو بات اگر کوئی ماں باپ ابھی بھی یہ بات نہیں جانتا تو وہ ماں باپ نیگلیجنس کا مرتکب ہو رہا ہے اور خود جرم کا مرتکب ہو رہا ہے کہ جو اپنا بچہ ابھی بھی مدرسے میں بھیجتا ہے یا مولوی کے پاس بھیجتا ہے. یہ جس بچے نے ویڈیو ریلیز کی ہے, لڑکے نے, ابھی 18 سے اوپر کا ہوگا, لیکن کبھی یہ چھوٹی عمر سے بھی اس کو یوز کر رہا ہوگا. لیکن تو یہ ایک بات تھی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بڑی دلچسپ ہے کہ بہت سارے لوگ نا ہم جنس پرست لوگ پسند نہیں کرتے اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ بچپن میں آپ ان کے استعمال کی وجہ سے ہم جنس پرستی کی طرف آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی اس طرح ہوئے تھے, جس میں حقیقت بھی ہوگی کہ بہت سارے جو ہم جنس پرست مرد ہیں نا ان میں ایک نسوانیت ہے. آپ ان کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نسوانیت ہے, اس میں یہ ہم جنس پرست ہے. آپ کسی زیادہ تر ہم جنس پرست مردوں کو نا دیکھ کے بتا سکتے ہیں. مولوی جیسے مردوں کو آپ نہیں بتا سکتے دیکھے وہ تو ہم جنس پرست نہیں لگتا. تو اس طرح کی جو کثیر تعداد ہے نا پاکستان میں, وہ اس لیے ہم جنس پرست بنی ہے کہ بچپن میں یہ استعمال ہوئے اور بعد میں بڑے ہو کے استعمال کرنا شروع ہو گئے کیونکہ جنسی گھٹن ہے. ویسے مولوی تو اب شادی شدہ ہے, اس کے باوجود اس کی یہ حرکتیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی کہ بس ان کو ایک چیز انہوں نے سیکھ لی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک دوسرے کا استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ کرتے آ رہے ہیں. اس سے ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مطلب عورت مطلب کسی سے بات بھی کر لینا یہاں پہ, مطلب کہ لیٹس سے کہ کسی پارٹی میں گئے ہیں, کسی سے بات مرد نہیں کرتے, مرد سے بات نہیں کرتے زیادہ, یا مرد آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ آپ سے مطلب دوستی اسٹیبلش نہیں کر سکتے, آپ کو کال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ چلیں کافی پیتے ہیں, صرف ایک دوست کی حیثیت سے. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے, یقین کریں. بڑی عجیب بات ہے ویسے, حالانکہ امریکہ میں یہ کہ دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں. اب مطلب میں کبھی کسی مرد کے ساتھ اکیلی کافی پینے نہیں جاؤں گی, کیونکہ اگر کوئی مجھے دیکھے گا نا تو اس کو پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ اس کا اس سے کیا چکر ہے کہ مرد کے ساتھ کیوں کافی پینے آئی ہے, ٹھیک ہے. البتہ اگر ہمارے مرد دوستوں نے جانا ہو مردوں کے ساتھ تو ہم 2-4-5 مل کے جاتے ہیں کہ 2-4 مرد ہوں 2-4 عورتیں ہوں, تو سب کو پتا ہو کہ گروپ آیا ہوا ہے. ایک اکیلا مرد کے ساتھ کم از کم میں نہیں نہ کبھی گئی ہوں. اور مجھے کسی دوست نے دفعہ کہا بھی کہ مطلب تم کیا واقعی امریکہ میں بھی ایسے نہیں کر سکتے کہ جس جائیں اور کہ بس کافی پینے کے لیے. میں نے کہا نہیں, مطلب یہ امریکہ میں بھی ایسے نہیں ہے ممکن. جو بھی ایسے زیادہ تر تو جب امریکہ میں کسی کے ساتھ جائے گی بلا وجہ کافی پینے تو جائے گی مطلب بلا وجہ. لیکن جا بھی سکتے ہیں, یقیناً جاتے ہوں لوگ, کہ میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی ایسے لوگوں کو کہ جو صرف
ये एक्सेप्टेबल चीज़ समझी जाती है, ज़्यादातर कोई आपको शुबह की नज़र से ही देखेगा। लेकिन यही दो सहेलियाँ अगर कॉफ़ी पी रही हों या दो मर्द कॉफ़ी पी रहे हों तो कोई उन पर शुबा नहीं करता। लेकिन कितनी ये अजीबोगरीब हकीकत है कि असल में इन लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं। पाकिस्तान में दो मर्द मोटरसाइकिल पर जा रहे हों, ये मुझे रिसर्च में मर्दों ने ही बताया कि वो उनके आपस में जिनसी ताल्लुकात थे। कहता है कि सारा सारा दिन मोटरसाइकिल पे घूमते थे, कमरों में इकट्ठे बैठते थे, जिनसी ताल्लुकात भी बनाते थे, सब कुछ करते थे। एक खुश भरी, ये तो हम जिस परस्त दोस्तों ने कहा है ना कि अपने हम उम्रों से उन्होंने जो ताल्लुकात बनाए बचपन में, तो कहते हैं कि उन्होंने असल में बहुत अच्छी बचपन से ही ज़िंदगी गुजारी कि वो मोहब्बतें और ये सारी मर्दों के आपस में चलती थी। और औरत जो है उसको बेचारी को अगर वो किसी से बात भी करे तो उसको मार कुटाई और ये सारा कर देते हैं। असल में ये सब एक दूसरे के साथ जैसे ताल्लुकात फरमा रहे हैं और औरत के पीछे पड़ जाते हैं जब औरत ऐसे करे। लेकिन आपस में औरतें भी करती हैं, मतलब मैंने सुना है, मैंने कभी किसी औरत से मेरा ऐसा तजुर्बा पाकिस्तान में हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि क्लास की कुछ लड़कियां थी जो इसी को पसंद करती थी। अब वो किस हद तक गई ये हमें नहीं पता। तो अगर अब तो यहाँ अमेरिका में तो बहुत बायसेक्सुअल औरतें हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो मतलब किसी सहेली से भी पूछते हुए डर लगता है कि चलो कॉफ़ी पीने चलें, क्योंकि वो बिल्कुल मुमकिन है कि वो यही समझे कि हो सकता है कि रोमांटिक काम भी बनना हो, ये ना। तो ये कुछ बातें ये थी, ठीक है। फिर अब इस बात पे आया जाए कि किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को खैर जुर्म को पकड़ना तो ठीक है, मतलब पेडोफाइल्स अगर हैं या कोई इस तरह का मौलवी है कि जिसका पब्लिक फिगर है लेकिन वो बच्चों को मदरसे में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो आपने पब्लिक सर्विस की है उनकी वीडियो बना के। लेकिन इन जनरल अगर दो लोग अपनी मर्ज़ी से बालिग हैं और ताल्लुकात बना रहे हैं, जैसे क्या उसका नाम है यार, जिसको इमरान खान अपना चपड़ासी भी न रखता और फिर वो अब मिनिस्टर है, वो हमेशा मिनिस्टर है बंदा, यू नो, जो भी इसका नाम है, शेख रशीद। वो उसकी दो औरतें, जवान औरतें उसके साथ जिनसी ताल्लुकात की तस्वीरें खींचती रही, अपनी भी, यू नो, पूरी जिनसी ताल्लुकात की उनकी भी वीडियोज़ और तस्वीरें हैं जो लीक हुई थी, जो मैंने अपनी यू नो बेगुनाह आँखों से देख रखी हैं कि यू नो जवान औरतें। और मैं, किसी ने कहा कि वो दोनों आपस में बहनें भी हैं, लेकिन औरतों को तो जो ब्लैकमेलर होते हैं या जिन्होंने किसी को बेनकाब करना हो, ठीक है, वो उनको नहीं परवाह, अपनी इज्जत उनकी होती नहीं है ना। मतलब ये जज जो सर से पाँव तक चूमता था, चूमने की ख्वाहिश का इजहार करता था, बेचारे में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो सर से पाँव तक चूम सकता, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। तो वो भी जो है, जिस औरत ने उसकी वीडियो बनाई, वो पूरी पक्की ब्लैकमेलर, पक्की औरत, उसको ज़रा शर्म नहीं, ज़रा, वो बिल्कुल उसने उसकी वीडियो बनाई और उसको ख़ुद उसको बल्कि लीड करती रही, यू नो, ही वॉज लेड ऑन कि ऐसी बातें कहे और फिर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है वो भी गलत था, क्योंकि वो किसी का केस आपके पास हो, जैसे हम मरीज़ों के साथ, एक डॉक्टर का मरीज़ के साथ ताल्लुक़ बनाना जो है वो बहुत ख़तरनाक बात है, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। इसी तरह जज का, यू नो, किसी के केस आपके पास पड़े, आप उनके साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते, तो वो भी चलो एक्सपोज हुआ। एक जहालत पाकिस्तान में जो उस जज की जो हरकत थी वो चलो एक्सपोज हुई, राइट। तो लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए ना, तो ये भी एक गैर अखलाकी काम है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी को इस तरफ लेके आए हैं और फिर उनकी वीडियो बना लें, उनको रिकॉर्ड कर लें, तो ये भी एक, यू नो, इस मामले में भी लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। बेचारा मौलवी, इसको पता ही नहीं चल रहा कि वो वीडियो बना रहे हैं। और यार ऐसे ऐसे एंगल से उसने वीडियो रिकॉर्ड की, मैं तो हैरान हूँ कि मौलवी को पता कैसे नहीं चला। इसके अपने यू नो हार्मोन्स का नशा जो है वो असल में शराब के नशे से भी ज़्यादा होता है ना, कि उस शराब के नशे पे, हार्मोन के नशे में इतना वो मदहोश है कि उसको नहीं पता चला कि वीडियो बना रहा है। एक ये बात थी। और मैंने क्या इस मौजू पे कहना था, हाँ, ये को मौलवी को बहुत सारे लोग हरामी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। वो तो कहना आसान है, वो तो हम कई सदियों से कह रहे हैं। लेकिन असल अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि अगर ये मौलवी पता चलता है कि बच्चों का इस्तेमाल कर रहा था और इसका भी बचपन से इस्तेमाल कर रहा था, तो मौलवी को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। सारे मजहबी सेंटर जो हैं ये बंद किए जाएं। उन वालिदैन को असल में सज़ा देनी चाहिए जो मजहबी जगहों पे बच्चों को छोड़ाते हैं। कितने घटिया वालिदैन,
बस दुनिया में असल घटियापन तो वालिदैन का है ना, असल घटियापन और नीचपन तो वालिदैन का है। अच्छा हाँ, एक और बात, इससे कभी आपको ये फॉल्स इम्प्रेशन भी आता है कि पता नहीं ये बच्चों लड़कों का ये इस्तेमाल सिर्फ मस्जिदों में होता है। असल में ये जो लड़कों का, छोटे बच्चों का लड़कों का इस्तेमाल और छोटी बच्चियों का इस्तेमाल जो है ना, ये मदरसों में तो होता ही होगा, लेकिन असल में ये घरों में भी होता है। कोई बड़ा कज़न, कोई हमसाए का बड़ा बच्चा आपके बच्चे को, लड़के को इस्तेमाल कर रहा हो सकता है। लड़कियों का तो लोगों को फिर भी शुबा होता है, लड़कों का ना पहले शुबा करते थे ना बात करते थे। तो लेकिन बिल्कुल छोटे लड़कों को अपने ही मोहल्लों में, गलियों में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि किसी की पढ़ी लिखी अपीयरेंस है या कोई मॉडर्न लगता है तो भी ना ये समझा जाए कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, या वो ऐसे आपके बच्चे का। मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ जो कि अगर आप उसको देखिए 6 फुट 2 इंच का ऊंचा लंबा हैंडसम आदमी है, मतलब यंग डॉक्टर है, अब 32-33 का होगा। और उसने अपने मुंह से मुझे अपनी कहानी बताई है, ठीक है। वो चाहता है किसी औरत से शादी करे, हो सकता है उसकी औरत से शादी हो भी गई हो, ये तो ज़ाहिर पुरानी बात है कि जब उसने मुझे बताया था तो उसने मुझे बताया कि मतलब उसकी पूरी फैमिली को मैं जानना शुरू हो गई ना फिर, के उसकी माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे, दोनों लोग, बहनें बहुत पढ़ी लिखी, पूरी फैमिली की आप पिक्चर्स देखते हैं, आप देख के सोच भी नहीं सकते कि बीच में ये लड़का, वो बिल्कुल मर्दाना वजाहत का नमूना था वो लड़का। लेकिन जब वो छोटा सा था, कहता है कि 13-14 साल का था, तो हम साई के अंकल ने ना उसको वीडियो गेम खेलने के लिए बैठा, तो हाशात लगाना शुरू कर दिया और फिर इसको पैसे देने शुरू कर दिए, मतलब जिनसी अमल इसके साथ करने लगा। सारे जिनसी अमल का मसला ये होता है कि ये प्लेजरेबल होता है ना बच्चे के लिए भी, तो इस लड़के के लिए भी उस वक्त वो प्लेजरेबल था जब ये 13-14, ये बड़ा था, ये 13-14 साल का था, मतलब बिल्कुल 5-6 साल का बच्चा नहीं था। तो फिर अगर 5-6 साल का भी इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं बताया, जिसने जहाँ से मुझे किस्सा बताना शुरू किया, तो उस भाईजान ने इसको सिखाई सारी बातें। फिर उस भाईजान ने इसको पैसे देने शुरू कर दिए, इसको तोहफे लेके देता था, तो इसको एक आदत पड़ गई। फिर ये उसको ना ये औरतों वाले कपड़े पहनना शुरू हो गया, तो वो मर्द इसको औरतों वाले कपड़े पहनाते हैं। अब अगर आप इसको देखें, ये डॉक्टर है और ये 6 फुट 2 इंच का ऊंचा लंबा, उसकी किसी हरकत में निस्वानियत नहीं है। और वो लड़का, उसने फिर मैंने पहले उसकी बातों का यकीन नहीं किया, मैं यकीन किया था लेकिन मतलब किसी हद तक मैं बीच में हर बात में मतलब थोड़ी सी, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको कैसे पता है कि लोगों ने आपको सच बताया। ये मल्टीपल लेवल्स पे एक बात नहीं है जिसे पता हो। इस बंदे का कैसे मुझे सच पता चला, पहले तो वही बात है कि ऐसे मैं इसकी फैमिली को जानना शुरू हो गई, सबको भी फेसबुक पे फ्रेंड बनाया, मुझे पता था इसकी बहनें कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, और ये मुझे फिर भी मैंने इसको कहा कि मैंने इसकी बात का यकीन किया जब इसने कहा कि इसको औरतों के कपड़े पहनने का शौक़ है, हो गया। ये शुरू शायद बचपन से ही था, तो अब ये औरतों वाले कपड़े पहनता था, नाइटी पहन लेता था, ब्रा पहन लेता था। तो फिर इसने ना एक दिन अपनी तस्वीरें खींच के, इसने किसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहना, और इसने अपनी नाइटी में तस्वीर खींच के और अपनी स्टॉकिंग्स पहन के इसने अपनी तस्वीरें खींची और इसने मुझे भेजी, जो कि मैं समझी कि बड़ा ख़तरनाक एक्ट है, क्योंकि चलो मैं तो रिलीज़ नहीं करती, मैंने तो उसको एक डिलीट कर दिया। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो पाकिस्तान में है, ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऊंचा लंबा, जिसने भी शादी भी करनी है, जिसकी वो अपनी तस्वीर इस तरह लेके, ये तो अपने आप को खुद ब्लैकमेल के लिए पेश करने वाली बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको ना इसमें भी उसको एक प्लेजर मिलता है कि वो अपनी तस्वीर औरतों के कपड़ों में खींचे। तो उसने अपनी तस्वीर मुझे खींच के भेजी, कहता कि आपको अगर कोई शुबा है कि मैंने कोई बात झूठ बोली है तो ये देखिए मेरी तस्वीरें, नाइटी में पहनी उसने मेरी तस्वीर। अब सवाल ये पता था कि क्या वो डीप डाउन इनसाइड ट्रांसजेंडर था। आई मीन आई डोंट नो दैट, आफ्टर दैट आई लॉस्ट टच। उसके बाद मैंने मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या बना। तो उसकी शादी हो गई होगी, क्योंकि वो शादी उन दिनों उसकी माँ उसका रिश्ता ढूंढ रही थी। तो ये जो है ना, मैं कहती हूँ ऐसी हो सकता है कि वो बैठा कहीं मलाला को गालियाँ दे रहा हो कि मलाला जो है वो निकाह के बगैर ताल्लुक़ का कह रही थी, क्या उसके माँ बाप ने भी निकाह के बगैर ताल्लुक़ किया, हो सकता है वो कहीं बैठा लिख रहा हो। वैसे वो लिबरल था थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल यकीनन मौलवी अब्दुल अजीज़ ने भी बहुत शोर डाला होगा कि निकाह के बगैर ताल्लुक़ का मलाला ने कहा। ये वही तो नहीं जिसने सवाल पूछा था मलाला के अब्बे से कि
فلانے صاحب آپ جو بھی اس کے ابو کا نام ہے کہ ملالا نے واقعی بیان دیا، اگر یہ وہی بتایا تو مائی گاڈ دس از سم تھنگ دین. تو پھر تو مقافات عمل جو ہے وہ آپ کے منہ پہ پڑا ہے نا ایسے طریقے سے. بہرحال آئی ڈونٹ فیل بیڈ فار می ایکچولی، کیونکہ یہ جو بچوں کا استعمال ہے نا اس کی بالکل کڑی سزا ملنی چاہیے. وہ ایک جرم ہے. آپ کی پرورژنز جو ہیں وہ آپ بڑوں کے ساتھ آپ نکالیں. بٹ دس از اسٹانشنگ. لیکن ہمیں یہ بات پہلے تو پتہ تھی، لیکن اب دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کا اور قسم کا اثر ہوا ہے.